اسرائیلی اور امریکی فوج کے ایران پر آج بھی بڑے پیمانے پر حملے۔ تہران، قم، ہمدان، اصفہان، شیراز اور کرمان سمیت درجنوں شہروں پر بمباری۔ ایرانی شہر سرنداج میں ریڈیو ٹیلی ویژن کی عمارت پر اٹیک۔ آس پاس کی گھروں کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ تہران میں آزادی اسکوائر کے مغرب میں کئی مقامات پر بمباری کی گئی۔ اسرائیل نے مہر آباد ایئرپورٹ کے علاقے کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران میں جاں بحق افراد کی تعداد 1045 ہو گئی۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں بھی شدت۔ رہائشی کمپلیکس پر حملہ، 3 افراد شہید، 6 زخمی۔ اسرائیلی حملوں میں حماس رہنما وسیم العلی اہلیہ سمیت شہید ہو گئے۔ لبنان میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 77 تک پہنچ گئی۔ امریکی وزیر جنگ کہتے ہیں کہ ایران کی فضائیہ اور نیوی تباہ کر دی۔ ٹارپیڈو حملہ کر کے ایران کا بحری جہاز بین الاقوامی پانیوں میں تباہ کر دیا۔ ایران کے اسرائیل پر میزائلوں ڈرون سے نئے حملے۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر حملوں کی 19ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیل کی جانب 40 سے زائد میزائل داغے۔ لبنان کے ساتھ جھڑپوں میں 2 اسرائیلی فوجی زخمی۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق الخرق شہر کے باہر 3 کروز میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ بروقت دفاعی کارروائی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سیکیورٹی ادارے الرٹ ہے، صورتحال قابو میں ہے۔ دوحہ میں امریکی سفارت خانے کے قریب رہنے والوں کو علاقہ خالی کرنے کی ہدایت۔ کرد جنگجوؤں نے ایران پر زمینی حملہ شروع کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہزاروں کرد سرحد پار کر کے ایرانی علاقوں میں داخل ہو گئے۔ ایرانی خبر ایجنسی کی کرد جنگجوؤں کے ایران میں داخل ہونے کی خبروں کی تردید۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی عراقی سرحد کے قریب دہشت گردوں کو وارننگ۔ عراقی کرد لیڈر بافل طالبانی سے فون پر رابطہ۔ عراقی سرحد پر دہشت گردانہ سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے کرد قیادت کو ایران پر حملے کرنے کا کہا تھا۔ کئی روز مندی کے بعد سٹاک مارکیٹس میں مثبت رجحان۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی۔ 100 انڈیکس میں 3000 پوائنٹ سے زائد اضافہ ریکارڈ۔ ایشیائی مارکیٹس میں جنوبی کوریا کا کاسپی انڈیکس 10.4% اضافے کے ساتھ سر فہرست رہا۔ جاپان کے نکے انڈیکس میں 2.9% کا اضافہ ریکارڈ۔ چین کا CSI 300 انڈیکس تقریباً 1% اوپر گیا۔ ہانگ کانگ کے ہانگ سینگ انڈیکس میں بھی تقریباً 1% کا اضافہ۔ تھائی لینڈ سیٹ انڈیکس میں بھی تقریباً 2% کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ آبدائے ہورمز بند رہی تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $150 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے۔ توانائی کے شعبے کے ماہر ایڈ ہرس کی عرب میڈیا سے گفتگو۔ کہا آبدائے ہورمز سے گزرنے والے تیل کا آدھا حصہ بھی رک جاتا ہے تو تیل مہنگا ہوگا۔ مائی قدرتی گیس کی قیمتیں پہلے ہی دن 40% سے زیادہ بڑھ گئیں۔ ادھر امریکی وزیر کا کہنا ہے کہ امریکی بحریہ جلد آبدائے ہورمز میں تجارتی جہازوں کو تحفظ دے گی۔ دوسری جانب ایران پاسداران انقلاب نے ایک بار پھر امریکہ کو چیلنج دے دیا۔ بیان میں کہا صدر ٹرمپ ابھی تک آبدائے ہورمز کھولنے کے لیے جہاز نہ بھیج سکے، ہورمز سے تیل کی ایک بوند بھی نہیں جانے دیں گے۔ دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں ایران جنگ کے باعث توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد روس اور یورپ کو گیس سپلائی روکنے پر غور کر سکتا ہے۔ روسی گیس اور تیل پر پابندیاں لگیں تو روس کے لیے دیگر منڈیوں کا رخ کرنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکی سینٹ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر حملے روکنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ سینیٹرز کی اکثریت نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت کی۔ 100 رکنی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے مسترد کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ایران پر حملے روکے جائیں، حملوں کے لیے کانگریس سے منظوری لی جائے۔ امریکی سینٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے۔ ڈیموکریٹک رکن کرس مرفی کہتے ہیں صدر ٹرمپ کچھ کہہ رہے ہیں اور ان کے وزیر خارجہ کچھ اور۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر امریکہ نے ایران جنگ شروع ہی کیوں کی؟ ایران جنگ پورا سال جاری رہ سکتی ہے۔ حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا، جلد ایران کے پاس ایٹم بم بھی ہوتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے خطاب۔ کہا جنونی لوگوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں تو برا ہوتا ہے۔ ایران کے میزائلوں اور لانچرز کا صفایا کیا جا رہا ہے، صورتحال توقع سے بھی بہت بہتر ہے۔ ایرانی قیادت کو تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے۔ ایران میں جو لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جاتا ہے۔ ایران اپنے پڑوسیوں اور اتحادیوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران پر حملوں نے ایران کو جوہری معاملے پر کافی پیچھے ہٹا دیا ہے۔ ایران کے معاملے میں بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ ٹرمپ نے کہا 15 نمبر دوں گا۔ ٹرمپ کو ایران جنگ پر امریکیوں کی حمایت حاصل ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں اسپین امریکی فوج کے ساتھ تعاون کے لیے رضامند ہے۔ فی الحال ایران میں امریکی بری افواج داخل کرنے کا ارادہ نہیں۔ آبنائے ہرمز میں آئل ٹینکرز کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔
ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ صدر ٹرمپ تمام عرب ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ہسپانوی وزیر خارجہ نے ترجمان وائٹ ہاؤس کے بیان کی نفی کر دی۔ کہا ایران کے خلاف امریکی فوجی حملے میں تعاون نہیں کیا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ کے تناظر فوجی اڈوں کے استعمال سے متعلق پوزیشن نہیں بدلی۔ اسپین نے اپنے بیان سے ایک لفظ بھی نہیں بدلا۔ ٹرمپ اسپین کو فوجی اڈے نہ دینے پر تجارتی تعلقات ختم کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور فرانسیسی وزیر خارجہ جین نول بیروٹ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے ایران پر حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ امید ہے خطے میں جلد کشیدگی کم ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ 5 روز کے دوران ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی حملے سنگین جرائم ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ہاسپٹلز، مساجد اور شہری علاقوں کو نشانہ بنایا۔ صبر کی ایک حد ہوتی ہے، اب بس کھلی جنگ ہے۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم کا اعلان۔ بیان میں کہا اسرائیلی حملے منظم جارحیت پر مبنی ہیں۔ ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، سرنڈر نہیں کریں گے۔ امن کے لیے پہلی شرط اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ اور لبنان سے اسرائیل کا انخلا ہے۔ دوسری جانب سیکریٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی کہتے ہیں ریجیم چینج کی کوشش کی تو اسرائیلی نیوکلیئر سائٹ پر حملہ ہوگا۔ ایرانی فوجی حکام نے دعویٰ کیا کہ اب تک 500 امریکی فوجی ہلاک کیے۔ ہلاکت امریکی اڈوں پر حملوں میں ہوئی۔ آبنا ہرمز میں 10 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ بمباری سے امن اور استحکام حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی عوام جھوٹ پر مبنی نہ ختم ہونے والی جنگوں سے تنگ ہیں۔ امریکی رکن کانگریس الہان عمر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کے خلاف غیر قانونی جنگ کا آغاز کیا۔ فوجی حملے ہمیں کبھی محفوظ نہیں بنا سکتے۔ کارروائیاں خطے کو مزید انتشار کا شکار کریں گی۔ ہم نے جب بھی سفارتکاری کو چھوڑا تباہی پھیلی۔ عام شہری جنگوں کی قیمت چکاتے ہیں۔ کانگریس مین جم میک گورنر نے کہا بریفنگ میں بتایا گیا ایران سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تہران پر حملے واضح جھوٹ ہیں۔ ایران پر حملے عراق 2.0 ہیں۔ کوئی کانگریسی ووٹ ایران کے خلاف جنگ کو قانونی حیثیت نہیں دے سکتا۔ ایران کے خلاف جنگ کے اختتام کا فیصلہ ہتھیاروں کی دستیابی پر ہوگا۔ جنگ سے نکلنے کا ایک ممکنہ راستہ صرف فتح کا اعلان ہو سکتا ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا آیت اللہ مارے جا چکے۔ ایران کے ایٹمی اور میزائل پروگرام کمزور ہو چکے ہیں۔ اب مستقبل کا فیصلہ ایرانی عوام پر چھوڑا جا سکتا ہے۔ اسٹاک اور بانڈز گر جائیں یا تیل کی قیمتیں اچانک بڑھ گئیں تو جنگ محدود ہو جائے گی۔ مسلسل مہنگے انٹرسیپٹرز کے ذریعے $20,000 کے ایرانی ڈرونز کو گرانا مالی لحاظ سے اچھا نہیں ہوگا۔ جنگ کے دوران امریکی اسلحہ ذخائر اتنے کم ہو سکتے ہیں کہ انہیں بحال کرنے میں برسوں لگ جائیں گے۔ ہتھیاروں کے ذخائر کم ہوئے تو امریکہ، چین اور روس کے خلاف کمزور ہو سکتا ہے۔ ایران کے خلاف غیر ضروری جنگ لڑی جا رہی ہے۔ برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے سابق سربراہ کا ٹی وی انٹرویو۔ کہا ایران کی جانب سے پیش کی حملے کا کوئی خطرہ ہی نہیں تھا۔ ایران میں اب اگر صورتحال بہتر بھی ہوئی تو وہ وینزویلا جیسی ہوگی۔ ایران میں اس سے کہیں زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی کارروائیاں۔ سیکیورٹیز رائے کے مطابق پاک فوج نے کندھار میں افغان طالبان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز 205 کور کو تباہ کر دیا۔ پاک فوج نے افغان طالبان کے ایمیونیشن ڈپو زکو کو بھی نشانہ بنایا۔ پاک فوج کی مؤثر کارروائیوں میں افغان طالبان کو بھاری نقصانات۔